سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کی اس عبادت میں ہم نے کلیسیا کے ایک ایسے حصہ کو خداوند کی عبادت اور پرستش میں لیڈ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، جو کہ شاید کلیسیا کا ایک سب سے چھوٹا حصہ ہے، یعنی سنڈے سکول۔ اور اکثر اوقات ہم اس بہت بڑی دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دے پاتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ چھوٹی چیزیں خداوند انہیں برکت دیتا ہے، چھوٹی چیزیں خداوند کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں۔ آج کے اس پیغام میں تلاوت کردہ آیات کے تناظر میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند چھوٹی چیزوں، چھوٹے لوگوں کو یسوع مسیح کی ولادت کی کہانی میں، خدا یسوع مسیح کی ولادت کی اس کہانی میں اور اس واقعے میں خداوند چھوٹی چیزوں کو اور چھوٹے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم اکثر اپنے سے جو تھوڑے نیچے لوگ ہوتے ہیں، لفظ تو برا ہے لیکن کم تر جو لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی غریب ہو، کسی کے کپڑے اچھے نہیں، ہمارے اپنے زاویے ہیں چیزوں کو ماپنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اگر اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو شاید یہ غریب ہے، یہ مجھ سے جو دنیاوی طور پر جو میری حیثیت ہے اس سے کم ہے۔ لیکن یاد رکھیں چھوٹی چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ کبھی اگر آپ کو اپنی زندگی میں تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، اس کا ناخن کاٹتے ہوئے ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جائے، کچا ناخن بھی کٹ جائے، تو وہ چھوٹی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے ہمارے ہاتھ کی، سب سے چھوٹا اعضاء ہے ہمارے جسم کا، وہ دنوں تک ہمیں تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اور اگر ہماری آنکھ میں ہمارا اپنے ہی آنکھ کا چھوٹا سا بال چلے جائے تو آنکھ کی جو تکلیف ہے، یا چھوٹا کوئی مچھر چلا جائے سائیکل پر، موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے، پیدل جاتے ہوئے، تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے۔ اور یہ بات اور یہ تجربات ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر اوقات چھوٹی چیزیں وہ بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہیں۔ ولادت مسیح کے تہوار میں ہم خداوند کے پاک کلام میں ایسی ہی چھوٹی چیزوں کا ذکر اور تذکرہ دیکھتے ہیں جنہیں اکثر فراموش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم ولادت مسیح کو منانے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ولادت مسیح یعنی مسیح یسوع کا پیدا ہونا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے اچھے کپڑے پہن لیں کیونکہ وڈا دن یا بڑا دن آ گیا ہے، ہم اچھے کپڑے پہن لیں، ہم گھروں کو سجا لیں۔ بہت سے لوگ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں کرسمس پر، بڑے دن پر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خداوند کے گھر میں آنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ہم بڑی بڑی چیزوں کو درست کرتے، اس بڑے دن کو مناتے ہوئے ہم اکثر اوقات چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور آج ہم کرسمس کی اس کہانی میں، کرسمس کے اس واقعے میں چند چھوٹے لوگوں پر، جو حیثیت کے حساب سے تو چھوٹے ہیں لیکن جو کام خداوند خدا نے انہیں دیا وہ کام بہت اہم ہے۔ ہم آج کے اس وقت میں
اس عبادت میں ان زندگیوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مقدسہ مریم پر اور اس کی زندگی پر غور کریں گے۔ مقدسہ مریم کا جو تعارف ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے وہ بڑا ہی مختصر ہے۔ اس کے تعارف میں کوئی ڈگریاں شامل نہیں، اس کے تعارف میں کوئی لمبا چوڑا خاندانی پس منظر ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اس کا تعارف جو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کمواری تھی جو گلیل کے شہر ناصرت میں رہتی تھی۔ وہ کہ اگر ہم اس کے نسب نامے پر غور کریں تو اس کے نسب نامے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں تو اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ ایک بہت امیر کمواری لڑکی نہیں بلکہ ایک عام سی کمواری لڑکی ہے، لیکن خدا نے اس لڑکی کو، کمواری لڑکی کو اس کام کے لیے چنا کہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس سے پیدا ہو۔ مقدسہ مریم کی زندگی میں اس کا غریب ہونا، اس کا کمتر ہونا، اس لیے وہ خداوند کے اس بڑے کام کے لیے منجی دو عالم نجات دہندہ مسیح یسوع کی پیدائش جو اس کے بطن مبارک سے ہونی تھی، مقدسہ مریم کو اس بات پر چنا نہیں گیا کہ وہ غریب تھی۔ غریب اور بھی بہت سارے تھے، غریب اور بھی اس علاقہ میں بہت سارے تھے، اور ایسی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ روایات یہ بتاتی ہیں، بائبل مقدس میں نہیں لکھا، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہودی جو خاندان ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی لڑکیوں کو کنوار پن میں رکھتے تھے، اور ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ہیکل میں خدمت کریں۔ جیسے آج ہماری بیٹیاں وہ چرچ کو صاف کرنے میں کوائر میں خدمت کرتی ہیں، وہ سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں۔ اس طرح کی مختلف ذمہ داریاں یہودی قوم میں جو کمواری لڑکیاں تھیں وہ خدمات سر انجام دیا کرتی تھی۔ لیکن کیوں مقدسہ مریم ہی کو اس خدمت کے لیے چنا گیا؟ خداوند کے کلام میں جو اس کی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ خداوند کی بات کو ماننے والی تھی، وہ خداوند کی بات کا اقرار کرنے والی تھی، جو بات اس سے کہی گئی وہ اس کو ماننے والی تھی۔ اس کے برعکس اگر ہم زکریا کائن پر غور کریں، ہم نے گزشتہ اتوار میں زکریا کائن کی زندگی پر غور کیا کہ ساری زندگی وہ اور اس کی بیوی دعا کرتے رہے کہ خداوند انہیں اولاد دے، لیکن ایک وقت جب ان کی زندگی میں برکت کا دینے کا وقت آیا اور خداوند کے فرشتہ نے آ کر اسے یعنی زکریا کو بتایا جو کہ ایک کاہن تھا اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زکریا نے اس بات کا یقین نہ کیا، زکریا نے اس بات کا یقین، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس بات کے لیے خداوند نے اس کی زبان کو بھی کچھ عرصہ کے لیے بند رکھا۔ اب گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے زکریا کاہن جو ہے وہ تختی منگواتا اور اس کے اوپر لکھتا اگر اس نے کوئی بات کرنی ہوتی۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب تک اس کا بیٹا یوحنا پیدا نہ ہوا وہ چپکا رہا یعنی چپ رہا۔ بڑے بڑے لوگ خدا نے مقدسہ مریم کو چنا، اور مقدسہ مریم کلام میں یہ نہیں لکھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی، گو کہ وہ شریعت کی ابتدائی باتوں سے تو واقف تھی، کیونکہ یہودی جو تہذیب ہے اس وقت میں، یہودی جو طریقہ کار ہے اس میں بچوں کو شریعت تو سکھائی جاتی تھی، لیکن اس طرح کا کوئی بھی مقدسہ مریم کی زندگی کا واقعہ نہیں ملتا کہ وہ بہت بڑی کوئی عالم یا فاضل لڑکی تھی۔ وہ ایک عام اور چھوٹے گھر کی لڑکی تھی جسے خدا نے چن لیا، اور اس کے چناؤ کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کی باتوں کو ماننے والی اور کا یقین کرنے والی تھی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ یعنی جبرائیل فرشتہ یہ گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک چھوٹا قصبہ تھا، وہاں پر ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد، کیا نام تھا جس سے؟ یوسف سے ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ منگنی بھی ہوئی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے وہ یوسف ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پر میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی دستور یا ان کے رواج میں منگنی جو ہے وہ آدھی شادی ہوتی تھی، منگنی جو ہے وہ آدھی شادی ہوتی تھی،
اور اس میں نکاح یا ساری چیزوں کو ٹھہرا دیا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آتا کہ رخصتی ہوتی اور اس کے بعد دونوں یعنی وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ مقدسہ مریم وہ منگیتر ہے یوسف کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند کا فضل اس پر ہوا تو فرشتے نے اندر آ کر اسے سلام کیا، اور کلام میں لکھا کہ وہ سلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے کہ ایک فرشتہ آیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی فرشتے تھے وہ نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی خدا کے فضل کا جب آغاز ہوا، پہلے تو خداوند اس طرح نہیں کر رہا تھا، لیکن اب فرشتے جو ہیں وہ کاہنوں سے ہٹ کر، وہ نبیوں سے ہٹ کر عام اور چھوٹے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ جب فرشتے نے جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو سلام کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس سلام سے کیا ہو گئی؟ ڈر گئی، گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ اور بتایا گیا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا۔ ابھی تک وہ حاملہ نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں لکھا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ، ہم دوسری اناجیل میں بھی دیکھتے ہیں، تو ہرگز بھی ایسا نہیں کہ اس کی حاملہ ہوئے 6 مہینے پورے ہو چکے، ایسا نہیں۔ یہ چھٹا مہینہ جب ہم مقدس لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہ چھٹا مہینہ الشبا کے حاملہ ہونے کے بعد کا وقت ہے، چھٹا مہینہ الشبا کے حاملہ ہونے کا ہے۔ لیکن جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خوف نہ کر، خداوند کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ اس پیغام کے بعد، اب پیغام جو دیا جا رہا ہے اس کے بعد تو حاملہ ہوگی، کیونکہ اگر وہ پہلے حاملہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہ پاتی۔ لیکن خداوند نے جب اس چھوٹے گھر کی ایک کنواری لڑکی کو چنا تو اس کو اس کام کو کرنے سے پہلے اسے یہ پیغام دیا کہ یہ سب کچھ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ ولادت مسیح میں خداوند خدا نے چھوٹے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اس وقت میں بادشاہ بھی تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھی، کاہن بھی تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھی، شاید وہ دعا کرنے والی یا عبادتیں کرنے والی زیادہ ہوں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری شکل و صورت پر غور کرتا ہے، لیکن خداوند کس پر غور کرتا ہے؟ دل پر۔ کس پر غور کرتا ہے؟ اسی لیے اس نے داؤد کے گھرانہ میں سے اس کماری لڑکی کو، مقدسہ مریم کو اس خدمت کے لیے چن لیا۔ اور اس کا سوال یہ ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یعنی ابھی میں اس رشتے میں نہیں آئی تو یہ کیوں کر ہوگا؟ مقدسہ مریم نے یہ سوال کیا تو فرشتے نے اسے کہا کہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس کس کا بیٹا کہلائے گا؟ خدا تعالیٰ کا، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مقدسہ مریم کا جواب بڑا ہی خوبصورت ہے، کلام میں لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی کیا ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ بات اور اس کا یہ دل یقین کرنے والا، ایمان لانے والا، بات کو مان لینے والا دل، اس وجہ سے خداوند نے چھوٹے گھرانے کی اس چھوٹی لڑکی کو چن لیا تاکہ وہ بڑے کاموں کو سر انجام دینے والی ٹھہری۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کا جو گیت ہے، اس نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ آج جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہوتا ہے، مقدسہ مریم کے ذکر کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب وہ اس زمین پر موجود تھے تو خواتین وہ مقدسہ مریم کے لیے یسوع مسیح سے کہتی ہیں کہ وہ کتنی بابرکت ماں ہے جس سے تو پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، جب ہم کم تر بن جاتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھے خداوند کا فضل ہم پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو زیادہ بڑا بنائے گا کہ میں زیادہ روحانی ہوں، میں زیادہ امیر ہوں،
میرے پاس زیادہ روپے پیسے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ مسیح یسوع کی ولادت میں ایک اور کردار بڑا ہی اہم ہے، اور وہ کردار یوسف کا ہے، جسے ہم مقدس یوسف یا مقدسہ مریم کے منگیتر کے طور پر بھی بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ یوسف پیشے کے لحاظ سے ایک بڑائی ہے، ترکھان ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ایک عام سا شخص ہے، اور اس کے نسب نامہ کو جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو یہ داؤد سے شروع ہوتا ہے، داؤد بادشاہ سے اس نسب نامے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے نسب نامہ میں ہمیں بہت سارے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے 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 وقت ایسا آ گیا ہے کہ یوسف جو اس کام کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں ایک بہتر اور ایک اچھے کردار کے طور پر خدا نے چنا، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو کلام مقدس میں اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک بڑائی تھا، اور پیشے جو اس کا پیشہ تھا وہ بڑائی کا پیشہ تھا۔ داؤد بادشاہ کے گھرانے اور یہ اس کی نسل میں سے تھا، اور جب ہم خداوند کے کلام میں مقدس متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک تعارف ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے مقدس متی کی انجیل میں، ساری آیات تو میں اسے نہیں پڑھوں گا، لیکن پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر آپ اس کی 16ویں آیت تک پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس کی 16ویں آیت پڑھوں گا۔ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے، اور یہ ایک عام شخص ہے جسے خداوند نے اس بات کے لیے چنا کہ وہ مقدسہ مریم کا منگیتر ہوتے ہوئے اس سارے کام کو سر انجام دے سکے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرہ میں بھی جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو لڑکی کے اوپر کا وہ کسی کی بیٹی ہے یا بہن ہے، جب وہ کسی کے ساتھ بیاہی جاتی ہے تو سارے جو فرائض ہیں وہ شوہر کے ہوتے ہیں کہ اس کے کپڑے کا، وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت خاندانوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے والدین سے بھی کہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جب شادی ہو گئی ہے تو لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہے گی اور شوہر اس کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو اب جب مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باپ نہیں، اس کا بھائی نہیں، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، اس کا کوئی کزن مرد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ رشتے میں جو منگنی کے رشتے میں بندہ ہے اس کا منگیتر مقدس یوسف وہی اس کام کو سر انجام دے۔ خداوند نے مقدس یوسف کو جب اس خدمت کے لیے چنا تو اس سے پہلے کہ وہ اس خدمت کے لیے چنا جاتا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو جو مقدسہ مریم کے حق میں کی جا رہی تھی جب وہ سنتا تھا تو وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اور ہم جب اس کو ڈرامہ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا منگیتر یوسف جو ہے جب یہ اپنے گھر میں کام کرتا ہے اور یہ ٹہلتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا میں مریم کو چھوڑ دوں؟ وہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں اگر میں ان کی طرف جاؤں تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن جب خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اس رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے اس کام کو، اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مقدسہ مریم وہ بھی ایک عام لڑکی ہے، ایک چھوٹے گھر سے ایک عام لڑکی ہے۔ خداوند نے اس چھوٹی لڑکی کو، اس عام گھر کی لڑکی کو اپنے کام کے استعمال کیا، اور کرسمس ولادت مسیح کے واقعے میں ایک بڑا کردار بنا کر اسے پیش کر دیا۔ اور مقدس یوسف بھی ایک بڑائی ہے، بادشاہ نہیں، کسی بادشاہ کا وزیر نہیں، کوئی بڑے مذہبی عہدے پر یا بڑے کسی شاہی عہدے پر فائز نہیں، ایک عام ترکھان ہے، بڑائی کا کام کرنے والا ہے۔ لیکن جب خداوند کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیتا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس نے اسے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہی سوچ جو اس کے ذہن میں تھی کہ مریم
बगैर शादी के, बगैर मेरे साथ रहे हामला कैसे है। जब ये सोच उसके ज़हन में थी, खुदावंद खुदा ने उसकी रहनुमाई की कि तू डर ना, खौफ ना कर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। और जब खुदावंद ने उसे अपनी खिदमत के लिए चुना तो उसे चुनकर एक जिम्मेदारी भी उसे बख्शी और उससे ये कहा कि उसके बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा। जब हम छोटे होते हुए खुदावंद के बड़े कामों को करने के लिए आ जाते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, तो याद रखें मेरे जीजो, खुदावंद हमें जिम्मेदारियां देता है। वो हमें अपने काम को सरंजाम देने के लिए चुन लेता है और उसका चुनाव इतना खूबसूरत है कि ना सिर्फ वो चुनता है बल्कि वो हमें जिम्मेदारियां भी देता है। जब हम खुदावंद के काम के लिए, जैसे आज हम इन बच्चों को देख रहे थे कि ये अच्छे गाने वाले बच्चे, ये जो साज बजाने वाले बच्चे हैं, खुदावंद खुदा ने इन्हें आज के दिन में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। शायद अगर ये बच्चे साज बजाने वाले ना होते तो शायद आज मुझे या किसी और बड़े को इनके साथ खड़े होकर साज बजाना पड़ते। जब इन्होंने अपने आप को इस काम के लिए पेश किया तो खुदावंद ने इन पर यह फजल किया कि ये सामने आ सके। और इसी तरह यूसुफ जो मुकस्सम मरियम का मंगेतर है, जब इसने इस ख्वाब को देखा, ये परेशान है, ये इस बात के लिए इस्तराब में है, तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने ना सिर्फ इसकी रहनुमाई की बल्कि इसे जिम्मेदारी बख्शी और कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। याद रखें, यहूदी मुआशरे में बच्चे का नाम रखने की जिम्मेदारी बाप की होती थी। हमें ज़िक्रिया काहिन, उसके लिए भी पता चलता है कि जब बच्चे का नाम रखने की बारी आई तो ज़िक्रिया से पूछा गया और उसने तख्ती पर लिखकर इस नाम को पेश किया कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और बाप की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चे का नाम रखे, और बाप की जिम्मेदारी इसलिए थी ताकि वो नाम रखे और उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम जुड़ा हुआ हो। तो मुकस्सम मरियम से पैदा होने वाला बच्चा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा तो हुआ, लेकिन दुनिया में उसके लिए जरूरी था कि दुनिया में उसका बाप हो जिसका नाम लिखा जाए। खाने में ये तो नहीं लिखा जाना था कि ये बाप का, आसमानी बाप का बेटा है, इसके बाप का नाम यहोवा या खुदा है। जमीन पर जरूरी था कि उसका कोई बाप हो जिसे हम स्टेप फादर कहते हैं। और खुदावंद खुदा ने इस बड़े काम के लिए यूसुफ को चुना। यूसुफ बढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे बढ़ाई उस इलाका में काम कर रहे थे। शायद वो अपने काम में इससे ज्यादा माहिर थे, लेकिन फिर वही बात है कि इंसान ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर गौर करता है, लेकिन खुदावंद किस पर गौर करता है? दिल पर गौर करता है। कलाम में लिखा है कि ये मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि लिखा है कि इसने मुकस्सम मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। क्या किया? चुपके से। अक्सर औक़ात हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, ऐसे बहुत सारे वक्त हमारी जिंदगी में आते हैं कि हमने फैसला लेना होता है कि क्या मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये जानने वाला जिसकी बहुत सारी बुरी बातों का मुझे पता चला है, मैं इसको बदनाम कर दूं या मैं खामोश रहूं। बहुत सारे लोग खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते को अपनाते हैं। मुकद्दस यूसुफ ने चुपके से मुकद्दस मरियम को छोड़ देने का इरादा किया और ये बात खुदावंद को पसंद आई, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। जब हमारे इरादे नेक होते हैं, जब हमारी सोच अच्छी होती है, तो याद रखें खुदावंद हमारी सोच को बरकत देता है। आज इस वक्त में हमने दो किरदारों पर गौर किया, मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ। ये दोनों अपनी खानदानी लिहाज से ये छोटे हैं, लेकिन खुदावंद ने एक बड़े काम के लिए इन्हें इस्तेमाल किया। तीसरा और आखिरी किरदार जो खुदावंद के कलाम में हमें विलादत मसीह के वाक़े में मिलता है, वो गडरियों का है। वो किनका किरदार है जी? कमतर गडरिये ये ऐसे लोग होते थे जो घर में रह नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने भेड़ों को चराना होता था और मुआशरा इन्हें कबूल नहीं करता था, क्योंकि इनका जो काम और इनका जो पेशा था वह ऐसा था कि इनके कपड़े भी गंदे होते थे, ये जानवरों में रहते थे, यानी मुआशरती लिहाज से ये कमतर नीच लोग गिने जाते थे।
لیکن جب خداوند نے اپنے بیٹے نجات دہندہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی نوید پیدائش کی خبر سنائی تو خداوند خدا نے سب سے پہلے جب نجات دہندہ پیدا ہوا تو اس نے ان غریب چرواہوں اور گڈریوں کے پاس اس خبر کو پہنچایا. اور جو ہماری آج کی آیات بھی ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے. اسی علاقہ میں کون تھے؟ جس علاقہ میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. کلام میں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے. یہ کم تر لوگ ہیں, یہ دنیا کے خیال سے تو نیچ لوگ ہیں, لیکن خداوند نے انہیں کیوں چن لیا؟ تاکہ یہ عقل مندوں کو, تاکہ یہ زیادہ ہوشیار لوگوں کو شرمندہ کریں. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا کے نکموں کو, کم تر لوگوں کو چن لیا تاکہ عقل والوں کو شرمندہ کریں. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کے پاس کوئی حکومتی شخص آ سکتا ہے, کوئی ان کی باز پرس کرنے کے لیے, ان پر اتنا فضل اور اتنا رحم ہوا کہ بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند جو پیدا ہوا, اس کی پیدائش کی خبر, اس کی پیدائش کی نوید سب سے پہلے ان غریب چرواہوں کو دی گئی. اور کلام میں لکھا ہے کہ کیوں دی گئی؟ ایک سب سے اہم نقطہ جو اس کردار میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے کام کو پورے وقت پر سر انجام دے رہے تھے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ رات کو میدان میں رہ کر کیا کر رہے تھے؟ اپنے گلا کی کیا کر رہے تھے؟ یہ نہیں لکھا کہ وہ میدان میں رہ کر سو رہے تھے, یا بھیڑیں تو ان کی میدان میں تھی اور وہ خود اپنے گھروں میں سو رہے تھے. فرشتے نے جگا کر انہیں یہ پیغام دیا. مقدسہ مریم, جب فرشتہ اس سے محو گفتگو ہے تو مقدسہ مریم نے کھلی آنکھوں سے فرشتے کے ساتھ گفتگو کی, لیکن مقدس یوسف کے ساتھ فرشتے نے خواب میں آ کر بات کی. لیکن غریب جو چرواہے ہیں, گڈری ہیں, خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ میدان میں رہ کر اپنے گلا کی کیا کر رہے ہیں؟ نگہبانی کر رہے ہیں. جب ہم اپنے کام کو, اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر سر انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں خداوند کا فضل ہم پر ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ مجھے تو ایک وقت گزر چکا کہ میں خداوند سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں, میں خداوند سے اپنے لیے کچھ چاہ رہا ہوں, لیکن خداوند مجھے یہ برکت نہیں دے رہا, خداوند مجھ پر رحم یا فضل نہیں کر رہا. یاد رکھیں میرے عزیزو, جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر پورا نہیں کریں گے, جب تک ہم خداوند کے دیے ہوئے کاموں کو, ہم خداوند کے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے, خداوند ہم پر فضل نہیں کرے گا, خداوند تب تک ہمیں اپنے کام کے لیے نہیں چنے گا. کلام مقدس میں ہمیں داؤد بادشاہ کا, جو قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہے, اس کا ذکر ملتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب اسے چنا جانا تھا تو خداوند نے اپنے بندہ سیمول کو بھیجا کہ وہ یسی کے خاندان میں جائے, اور وہ جا کر اس کے خاندان میں سے ایک لڑکے کو چن لے جو کہ اپنے کام کو صحیح سر انجام دے رہا تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ داؤد بادشاہ جو ہے یہ ایک بہترین چرواہا تھا اور ساز بجانے والا ایک ماہر استاد تھا. جب خداوند کا بندہ سیمول نبی یہ یسی کے خاندان میں گیا, اور یسی نے اپنے سارے بیٹوں کو جو جوان تھے, جو دراز قد تھے, جو خوبصورت تھے, جب انہیں پیش کیا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا آتے گئے. سیمول نے کہا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں. جب سارے پورے ہو گئے تو سیمول, یسی نے کہا کہ یہ سارے پورے ہو گئے ہیں. سیمول نے کہا ان میں سے کوئی نہیں. تو یسی نے یہ بتایا کہ میرے خاندان میں ایک چھوٹا لڑکا ہے, ان کا چھوٹا, سب سے چھوٹا بھائی ہے, وہ باہر میدان میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. تو سیمول نبی نے کہا کہ اس سے بلایا جائے, اور سیمول نے جب اسے دیکھا تو مسا کرنے کا تیل جو اس کا سینگ ہے اس نے لیا, اس کے سر پر انڈیلا اور اسے مسا کر دیا, اسے مخصوص کر دیا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ وہ اپنے کام کو درست طور پر سر انجام دے رہا تھا. میرے عزیزو, یہ کرسمس جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے, ایسے بہت سارے کرسمس
हमारी जिंदगी में आए हैं और गुजर गए हैं, और शायद खुदावंद की मर्जी हो तो आइंदा बहुत सारे सालों में ऐसे बहुत सारे क्रिसमस आएंगे और गुजर जाएंगे, और शायद हम अपने आप को इस मुल्क में, हम अपने आप को इलाका में, हम अपने आप को अपने खानदानों में गरीब, कमतर और नीच समझते हुए ये कहते रहते हैं कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। याद रखें, खुदावंद छोटे लोगों को, खुदावंद छोटी चीजों को, खुदावंद थोड़ी चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर हम 5000 को खाना खिलाने के वाक्य पर गौर करें तो उसमें भी हम एक छोटे लड़के के पास खाना, जो उसका अपना खाना उसकी मां ने उसे दिया था, उसका जिक्र मिलता है। और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से कलाम में लिखा कि 5000 से ज्यादा लोग सैर हो गए। उस छोटे लड़के ने उस थोड़ी चीज को खुदावंद को दिया और इस वसीला से बहुत से लोग सैर हुए। मेरे अजीजों, वलादत मसीह के वाक़े में भी, वलादत मसीह के इस वाक़े और कहानी में भी हमें छोटे किरदार लेकिन उनकी बड़ी गवाही और उनके बड़े काम नजर आते हैं। और क्यों ऐसा है? पहली बात ये, मुकस्सा मरियम गरीब है, एक आम कमारी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर जो खसूसियत और खूबी है वो ये कि वो खुदावंद की बात का यकीन करने वाली है। वो खुदावंद की बात का क्या करने वाली है? दूसरी बात, यूसुफ के लिए हम देखते हैं कि वो बड़ा ही है, एक आम शख्स है। अगर हम उसकी जिंदगी पर गौर करें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यूसुफ जो इस कहानी में दूसरा किरदार है। खुदावंद ने क्यों उसे इस काम के लिए चुना? क्योंकि यूसुफ अपने इरादों को नेक रखता है। वो मुकस्सा मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। जब उसने इस बात को सोचा तो खुदावंद ने उसकी भी रहनुमाई की। और तीसरा किरदार इस कहानी और इस वाक्य में हमें गडरियों का मिलता है, जो कि गरीब हैं। दुनिया उन्हें कमतर और नीच समझती है, लेकिन खुदावंद ने उन्हें क्यों चुन लिया? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने काम को दुरुस्त जगह पर और दुरुस्त वक्त पर सरंजाम दे रहे थे। अगर ये 3 खूबियां आज कलीसिया होते हुए हमारे अंदर मौजूद हों तो मेरे अजीजों, ऐसा हो नहीं सकता कि ये कलीसिया तरक्की ना करे। जब कलीसिया तरक्की करेगी तो खानदान तरक्की करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हों, हम अपने इरादों को नेक रखने वाले हों, हम खुदावंद की बातों का इकरार और यकीन करने वाले और हमें बरकत ना मिले। ऐसा कभी हो नहीं सकता। खुदावंद वलादत मसीह के इस वाक्य में छोटे लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो बड़े कामों को सरंजाम दे। आज मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आपके खानदान और घरानों में भी खुदावंद ऐसे लोगों की तलाश करता है जो अपने आप को इस काम के लिए पेश करें, जो अपने आप को खुदावंद के काम के लिए पेश करें। अगर आप पेश करेंगे तो ये क्रिसमस और ये अयाम नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बाबरकत जिंदगी ठहरेगी। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हमें बरकत बख्शे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपने आप को छोटा ना समझें बल्कि खुदावंद के सामने पेश करें, ताकि जब हम उसके सामने जाकर अपने आप को छोटा करें तो वो हमें इस दुनिया में और इस मुआशरे में बड़ा बना दे। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत ठहरे। आमीन।